بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، شہباز حکومت یتیم ہو چکی ہے اور طاقتور حلقوں نے اب اس امپورٹڈ نالائق اور نااہل ٹولے کے پیچھے سے ہاتھ جو ہیں وہ ہٹا لیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں انتخابات کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت شروع ہو چکی ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اندر کی خبر ہے اور بڑی مشکل سے خبر نکالی ہے آپ تمام ناظرین کے لیے، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی بڑی جیت ہوئی ہے آج، اس حوالے سے کچھ تفصیلات، اور آخر پر بتانا ہے آپ کو کہ عمران خان نے ایک بار پھر اس جو یہ ایک ناجائز اسمبلی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، جس اسمبلی کا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وزارتوں کے مزے انجوائے کر رہے ہیں، ان کو بڑا سرپرائز دیا۔ لیکن یہ تمام تر تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور تمام نظریں، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس پر جمی ہوئی ہیں۔ کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اس میں سیکیورٹی کے معاملات تھے اور معاشی معاملات تھے، اور اس کے بعد جب یہ اجلاس ختم ہوا، اعلامیہ جاری ہوا، تو تحریک انصاف نے اس اعلامیہ کو خوش آئند بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوتا ہے تو صرف سیکیورٹی کے حوالے سے گفت و شنید ہونا بڑی اچھی بات ہے اور یہ قابل داد ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو آنے والے ایونٹس ہوں گے وہ ایونٹس بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے، کیونکہ کل قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے تھے وہ موجود تھے، اور اس اجلاس میں ہی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ خیر، ہم نے دیکھا کہ آج جب دن کا آغاز ہوا تو اے آر وائی نیوز ایک خبر لگاتا ہے، اور خبر ہوتی ہے کہ جی وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 10 ارب روپے کا فنڈ الیکشنز کے لیے جاری کر دیا ہے۔ پہلے تو اس کے اوپر یقین نہیں ہو رہا تھا اس خبر کا کہ کیا آیا یہ خبر درست ہے یا نہیں۔ پھر کچھ دیر میں ہی ہم نیوز یہ خبر لگاتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 10 ارب روپے کا فنڈ وزارت خزانہ کی جانب سے جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پھر کچھ لگا کہ جی خبر میں واقعی دم ہے، جو تمام چینلز جو ہے وہ بریک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد باری باری ہم نے دیکھا کہ تمام سورسز یہ کلیم کرتے گئے کہ وزارت خزانہ نے یہ فنڈ جاری کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور ٹوسٹ آیا۔ ٹوسٹ تب آیا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں، جو اس کو کور کرتے ہیں، ان سے جب تصدیق کی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسا کوئی بھی فنڈ موصول نہیں ہوا، وزارت خزانہ کی جانب سے ریلیز کر بھی دیا گیا ہے۔ پھر میں نے تھوڑا اور اس خبر کو کریدا تو پتہ لگا، کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا، بینکنگ آورز جو تھے وہ نہیں تھے، کل اتوار ہے، لہٰذا یہ فنڈ ریلیز تو کر دیا گیا ہے، جاری کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سوموار یا منگل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ ریسیو ہوگا، کیونکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ رپورٹ کرنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو کہ کیا 11 تاریخ کو کہ کیا واقعی فنڈ موصول ہوئے ہیں وزارت خزانہ کی جانب سے یا نہیں۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کھینچنے شروع کر دیے ہیں پی ڈی ایم ٹولے کے پیچھے سے کہ اب مزید ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دوسری خبر یہ ہے کیونکہ اگر وزارت خزانہ یا سیکٹری خزانہ جو ہے وہ فنڈ ریلیز نہیں کرتے تو سیدھی سیدھی ان کو گھر جانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور عمل درآمد کروانا پڑے گا سیکٹری کو، تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے فنڈ ریلیز کروانے ہی کروانے تھے۔ تو اس نوکری کے ہاتھ سے جانے کے ڈر سے بھی جو ہے وہ یہ فنڈ ریلیز کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہو نہیں سکتا۔ تیسرا یہ کہ اب عوام اتنا چڑھ چکی ہے ان کے اوپر کہ یہ فنڈ ریلیز کرنا ان کی مجبوری بن چکی تھی، لہٰذا یہ 3 فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، جو ڈیبیٹیبل ہیں کہ فنڈ ریلیز کرنے کے اندر جو ہے وہ ان 3 فیکٹرز کا اہم کردار جو ہے وہ رہا ہوگا۔ جب یہ فنڈز بھی ریلیز ہو گئے، تمام چیزیں ہو گئیں، اور ایونٹس یہ بتا رہے ہیں کہ شاید طاقتور حلقوں نے اب ہاتھ کھینچ لیے ہیں، جیسے عمران خان کے پیچھے سے بھی کھینچے گئے تھے ہاتھ،
اور اب کی بار پی ڈی ایم ٹولے کے پیچھے سے ہاتھ کھینچے گئے، تو پنجاب میں انتخابات کی تیاریاں جو ہے انہوں نے زور پکڑ لیا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، مزید کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کرنے شروع کر دیے ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن نون لیگ اب تک بضد ہے کہ نہیں، ہم نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور جس طریقے سے وہ بچے وکٹیں اٹھا کے بھاگتے ہیں، بلہ توڑ دینا، گیند چھپا دینا، وہی حرکتیں اس وقت مریم نواز اور ان کا جو پورے کا پورا ٹولہ ہے اس نے کرنی شروع کی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ پوری کی پوری اگر آج کی ٹائم لائن دیکھی جائے تو ایٹ دا اینڈ اس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی واقعی ایک بڑی جیت تھی، اور سپریم کورٹ اپنے احکامات کے اوپر عمل درآمد کروائے گا، اور انتخابات جو ہے وہ مئی کے اندر ہوں گے پنجاب کے اندر۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کہ صرف 10 ارب کیوں، 21 ارب روپے کے فنڈ چاہیے تھے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کیونکہ ابھی پنجاب کے انتخابات اناؤنس ہوئے ہیں، کے پی کے انتخابات اناؤنس ہونا باقی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے 11 ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ روکا گیا ہے، 10 ارب کا فنڈ جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا۔ دوسری طرف عمران خان نے بھی بڑا سرپرائز دیا جی آج، اور سرپرائز یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس مذمتی قرارداد کے اوپر دستخط کیے تھے، وہ مذمتی قرارداد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی مذمت کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں، اس میں 40 لوگ ہیں، پورے پارلیمان نے بھی اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، پوری کابینہ میں نے بھی دستخط نہیں کیا، 80 کی کابینہ ہے شہباز شریف صاحب کی، صرف 40 لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ اور اب یہ اعلان کروا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آپ جو یہ آپ کے اس مذمتی قرارداد کے اوپر دستخط ہیں اس سے دستبردار ہوں، اس سے لا تعلقی کریں۔ اگر آپ نے یہ دستخط نہیں کیا، اگر آپ لا تعلقی نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ نااہلی کا ریفرنس، توہین عدالت کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کریں گے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ توہین عدالت کی زد میں آ کر اس پارلیمان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے گا، اور آپ گھر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگلا الیکشن بھی نہ لڑ سکیں۔ یوسف رضا گیلانی والا معاملہ آپ کو یاد ہے، توہین عدالت کے اندر نااہل ہوئے تھے، اور اسی طرز کا اب ایک اور سٹرکچر جو ہے وہ بنائے جانے کی تیاریاں تحریک انصاف نے شروع کر دی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب ان کو اس طرح آرام سے جو ہے وہ بیٹھنے دیں گے۔ آخری خبر لے لیں، اور آخری خبر جو ہے وہ بھی تحریک انصاف کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے، اور اعلان جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم دوبارہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ہم حکومت کے ساتھ اس شرط پہ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ تمام فریق بیٹھیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، حکومت بیٹھے، اور تحریک انصاف بیٹھے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ الیکشنز کے علاوہ کسی اور چیز پر بات نہیں ہوگی۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ ایسا وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔